اور یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ خداوند سے آپ نے مانگا خداوند نے دے دیا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو اور اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال اور خرچ کرے۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ تو آئیں عزیزو، بھی وقت ہے ہم خداوند کی زندہ آواز کو سنیں گے، تو ہم سب روح میں متفق ہو کر بولتے ہیں کہ اے خداوند تو بول، ہم سنتے ہیں، ہمیں سننے والے کان دیجیے، سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ تو میں بڑی عزت اور احترام سے خداوند کے خادم کو، خدا کے پاک کلام کو اور خدا کے روح کو ویلکم کرتی ہوں کہ جی پاسٹر جی آئیے، آج پھر خداوند آپ کو کثرت سے اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال اور خرچ کرے۔ ویلکم پاسٹر جی۔ خداوند یسوع المسیح کے بابرکت پر فضل اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سسٹر شازیہ، تھینک یو سو مچ۔ بیٹی محوش کے لیے شکر گزار ہیں جس نے دعا میں رہنمائی کی، اور ہم سب نے خداوند کی تعظیم اور تعریف کی ہے مل کے۔ ابھی وقت ہے کہ خداوند ہم سے ہم کلام ہو اور ہم اس کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ خداوند جو نعمتوں برکتوں سے معمور خدا ہے وہ ہمیشہ ہم سب کی رہنمائی کرتا رہے۔ تو آج کی مرکزی آیت ہم پڑھیں گے آستر کی کتاب میں سے پہلا باب اور اس کی تیسری آیت۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے جماعت میں سے تو اس کے پاسٹر جی، پاس وقت ہے۔ جی پلیز۔ آستر ایسٹر کا چیپٹر 1 ورس 3۔ جی ریڈی۔ تو اس نے اپنی سلطنت کے تیسرے سال اپنے سب حکیموں اور خادموں کی سیافت کی اور فرس اور مدائی کی طاقت اور صبح کے امارا اور سردار اس کے حضور حاضر تھے۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھنے سے ہم سب کو بڑی برکت ملے۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ آمین۔ میں ایک بار پھر پڑھوں گا اس آیت کو۔ تو اس نے اپنی سلطنت کے تیسرے سال اپنے سب حاکموں اور خادموں کی ضیافت کی، اور فارس اور مادی کی طاقت اور صوبوں کے امراء اور سردار اس کے حضور حاضر تھے۔ 1 منٹ کے لیے ہم اپنے آنکھوں کو بند کریں گے، اس سے پہلے کہ میں خداوند کے پاک کلام کا استفسار کروں۔ دعا مانگیں گے۔ خدائے قدوس، خدائے رحیم، خدائے ذوالجلال، انسان کون ہے جو تیری پاک پوتر باتوں کو بیان کر سکے؟ خداوند جب تو اپنا چنا ہوا وسیلہ بناتا ہے تو انسان اس لائق ٹھہر جاتا ہے کہ تیری پاک الفاظ جو کتاب مقدس میں لکھے گئے اور آج ہمارے پاس ایک کتاب مقدس کی صورت میں ہیں، تو ان کو ہم بیان کر سکیں۔ خداوند جب تک تیرا نچیز خادم بولتا رہے، تیرا روب اور دبدبا چھایا رہے، اور خداوند تیری قدرت نازل ہوتی رہے، اور بالخصوص خداوند تیرے روح القدس کی پاور کو مانگتے ہیں جو ہمیں سکھائے، سمجھنے کے لیے توفیق بخشے، تاکہ تیرے پاک کلام کی ہم گہرے بیتوں کو جان سکیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ مجھے بیان کرنے کا ترتیب کرینہ سلیقہ عطا کر، حاضر جماعت کو بھی سننے اور سمجھنے کا فضل بخش۔ تیرے زندہ بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ اگر آستر کی کتاب کے بارے میں ہم دیکھیں کلام مقدس میں، تو آپ مجھے کون سی ایک بات بتا سکتے ہیں، کوئی بھی جماعت میں سے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ جی ایک جی پاسٹر بات جی، جی یہودیاں بتائیے گا۔ اپنے دشمن پر غالب آتے ہیں اور اپنی قوم کے لیے اس نے جیت پائی۔ جی، اس میں خدا کا ذکر نہیں ہے، ایک ہی کتاب ہے بائبل۔ بائبل مقدس میں یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس میں خدا کا نام نہیں ملتا ہمیں، لیکن
اس کتاب میں خوبصورت اور خوشائن بات ہے کہ اس کی خدا کی قدرت بڑی کثرت سے ہمیں ملتی ہے. بے شک اس کتاب مقدس میں خدا کا نام ہمیں نہیں ملتا لکھا ہوا، لیکن اس میں خدا کی قدرت بھری پڑی ہے اس کتاب میں. تو سسٹر وی پریما، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے اس کتاب مقدس کے آیات کو پڑھا اور ہم سب نے سنا. ہم سب برکت کا باعث بنے. اور ابھی وقت ہے کہ خداوند کے پاک کلام کے گہرے بیتوں کو ہم جان سکیں. جب ہم آستر کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ کردار جو ہیں وہ نمایاں ملتے ہیں. تو ان کرداروں پر ذرا آج ہم غور و خوض کریں گے. اس پہلے باب میں سب سے پہلے جس نام سے یہ کتاب لکھی گئی آستر ہے. آستر کا جو عبرانی نام تھا وہ ہداسا تھا عبرانی نام. آستر نام رکھا گیا جب بادشاہ کے محل میں ملکہ بنی تو پھر اس کا نام آستر رکھا گیا. آستر ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ستارہ. تو اکسویرس بادشاہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس کی حکومت ہندوستان سے لے کر کوش تک یعنی ایتھوپیا تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا. وہ اتنے بڑے ایریا میں یا اتنے بڑے صوبوں میں 127 صوبوں میں حکومت کرنا، اور اس بادشاہ کا بڑا روب اور دبدبا تھا. اس کے ساتھ جو حاکم تھے، ساتھی تھے، وہ بھی بڑے مضبوط تھے. اور اس نے 3 سال اپنی حکومت گزارنے کے بعد اپنے دل میں تہیہ کیا کہ میں اب اپنی سلطنت کا لوگوں میں جمال ظاہر کروں گا، عظمت کو ظاہر کروں گا، دکھاؤں گا کہ میری سلطنت میں میری کیا اہمیت ہے اور میں کیا کیا کر سکتا ہوں، اور میرے اندر خدا نے کون سی خوبیاں رکھی ہیں. تو اس نے چناؤ کیا ایک شہر قصر سوسن، بڑا خوبصورت ایریا، بہت خوبصورت شہر، جس میں اس نے اپنا خاص مقام رہنے کے لیے بنایا. تو اس نے وہ جگہ کا چناؤ کیا کہ اس جگہ پر میں بلاؤں گا، بڑے جو میرے باغ ہیں ان میں میں لوگوں کو اکٹھا کروں گا، گارڈنز میں. اور بے شک ادھر بڑے بڑے ہال بھی اس نے بنائے تھے. تو اس نے کہا کہ یہ بہترین جگہ ہے. اور اس نے حاکموں کو، خادموں کو، اور فارس اور مادی یعنی ایران اور عراق کی طاقتوں کو، طاقت سے مراد ہے کہ وہاں کے رہنے والے بھی بڑے بڑے جو نامور لوگ تھے ان کو، اور صوبوں کے عمرا، صوبوں میں جو نامور لوگ تھے ان کو بھی بلایا، اور سردار جو تھے وہاں کے بڑے امیر ترین لوگ بھی تھے ان کو بھی بلایا. پلان اس کا یہ تھا کہ تب وہ بہت دن یعنی 180 دن تک اپنی جلیل و قدر سلطنت کی دولت اور اپنی اعلیٰ عظمت کی شان ان کو دکھاتا رہا. پلان اس کا یہ تھا کہ 180 دن میں ان کو اپنی عظمت کو اور اپنے جلیل القدر سلطنت کی دولت دکھاتا رہوں گا.
اور یہاں اس پہلے باب میں، کیونکہ آج میں پہلے باب پر ہی رہوں گا، 7 کا عدد کافی مرتبہ آیا ہے. اور جب وہ 7 دن انہوں نے پلان کیا کہ ہم ضیافت کریں اور اس شہر میں، اور جب ضیافت کی تو لکھا ہے کہ اس کے پاس جو برتن تھے وہ سونے کے تھے، چاندی کے تھے، اور سونے کے پیالوں میں جو مختلف شکلوں کے تھے پینے کو دیا، اور شاہی میں بادشاہ کے کرم کے موافق کثرت سے پلائی. ایک خوبصورت بات اس پہلے باب میں یہ ہے جو مجھے بڑی اچھی لگی، وہ یہ ہے کہ میں نوشی اس قاعدہ سے تھی کہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ نے اپنے محل کے سب عہدیداروں کو تاکید فرمائی تھی کہ وہ ہر شخص کی مرضی کے مطابق کریں، اگر کوئی نہیں بھی پینا چاہتا تو وہ نہ پیے. یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے اس باب میں آئی ہے. تو جب وہ مے نوشی کر رہے تھے، ان کے رسم و رواج کے مطابق خوشی کا اظہار کر رہے تھے، تو ایک طرف تو بادشاہ نے اپنے عہدیداروں کو، اپنے وزیروں مشیروں کو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو دعوت پہ مدعو کیا تھا، اور دوسری طرف جو ان کی بیگمات تھی وشتی، ملکہ وشتی نے بھی ایک حال میں ان کو الگ لے جا کر تو اس نے بھی ضیافت کا اہتمام کیا ہوا تھا. بہت ساری خواتین جو اس کے ساتھ تھیں، اور بادشاہ نے خواجہ سرا کو، 7 خواجہ سراؤں کا ذکر ہے، ان کو بھیجا کہ جاؤ ملکہ وشتی ملکہ کو بلایا جائے تاکہ وہ اپنے حسن اور جمال کو ان لوگوں کے سامنے دکھائے. اب جو وشتی نام ہے یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں بیوٹیفل، لولی، بیسٹ، یعنی خوبصورت خاتون تھی، بہت پیاری تھی اور بہترین خاتون تھی. تو وہ چاہتا تھا کہ اس کے حسن کو لوگ دیکھیں، لیکن اس عورت نے وہاں آنے سے انکار بھی کر دیا، جبکہ اس نے بڑے سفید رنگ کے اور زرد رنگ کے اور آسمانی رنگ کے، سبز رنگ کے جھنڈے لگا رکھے تھے. جیسے آج بھی کوئی وزیر مشیر آتا ہے تو لوگ ان روڑوں کو، ان مین شاہراہوں کو سجا دیتے ہیں، تو اس نے بھی بڑا اہتمام کیا تھا. لیکن جب اس کی بیوی نے، ملکہ وشتی ملکہ نے انکار کیا آنے سے، تو 7 نام ہے خواجہ سراؤں کے: مہمان اور برتا اور خربوتا اور بکتا اور اب بکتا اور زتارا اور کرکس. یہ 7 نام ہیں جو ان بادشاہ کے محل میں رہتے تھے خواجہ سرا، اور ان کی خدمت گزاری کرتے تھے. جب اس نے آنے سے انکار کیا تو بادشاہ کو یہ اس بات کا بڑا غصہ لگا، جبکہ اسی کی تو خواہش یہ تھی کہ وسطی ملکہ کو شاہی تاج پہنا کر بادشاہ کے حضور لائیں تاکہ اس کا جمال لوگوں اور عمراء کو دکھائے، کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی. جبکہ اس کے نام کا مطلب بھی، معنی بھی میں نے بتایا کہ خوبصورت ہے، اس کے نام کا مطلب بھی، اور بہت خوبصورت تھی. اور لگتا ہے کہ اس عورت کے اندر خداوند نے ایک وہ خوبی پیدا کی تھی کہ وہ اپنی خوبصورتی کو، اپنے حسن کو، جمال کو محفوظ کر سکے.
عزیزو، جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں 7 اور لوگوں کا ذکر ہے جو شناس تھے، قانون دان تھے۔ ان 7 لوگوں کا ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بیٹھ کر ایک میٹنگ شروع کر دی کہ بادشاہ تیری بیوی نے آنے سے انکار کیا ہے، تو یہ ایک ایسی رسم بن جائے گی، آج تیری بیوی تیری بات نہیں مانی اور ہماری جو بیویاں اس کے ساتھ ہیں وہ کبھی ہماری بات نہیں مانیں گی، اور تیری بادشاہت میں کوئی بھی خاتون اپنے شوہر کی تابع نہیں رہے گی۔ تو جب ہم مادی اور فارس کی بات کرتے ہیں، ایران اور عراق کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کو جاننے کے لیے یرمیہ 49 باب کو بھی دیکھنا پڑے گا تاکہ ہم اس کی اور نمایاں طور پر اس کا نام یہاں پر یرمیہ کی کتاب میں این یہ لام میم علام آیا ہے۔ یہاں 6 آیات ہیں اور 6 آیات میں 7 مرتبہ نام لے کر ذکر پایا گیا ہے۔ 6 آیات میں 7 مرتبہ اعلان نام آیا ہے، ایران کا نام اعلان لکھا ہے کہ خداوند، میں 34 آیتیں پڑھوں گا، 34 سے 39 آیت تک۔ خداوند کا کلام جو شاہ یہودا صدقیہ کی سلطنت کے شروع میں اعلام کی بابت یرمیہ پر نازل ہوا۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اعلام کی کمان ان کی بڑی توانائی کو توڑ ڈالوں گا۔ دیکھیں، 2026 اور 700 سال اور ایڈ کر لیں تو اتنے سال پہلے جو نبوت ہوئی ہے وہ اب پوری ہو رہی ہے۔ لکھا کہ بڑی توانائی کو توڑ ڈالوں گا، کیونکہ وہاں بہت تیل نکلتا ہے ایران میں۔ آپ سب اور میں جانتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے گھڑے نکالتے رہتے ہیں، اس میں ڈالتے رہتے ہیں، پائپوں کے ذریعے بھیجتے رہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ چاروں ہواؤں کو، آسمان کے چاروں کونوں سے اعلان پر لاؤں گا، چاروں ہواؤں کو، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں طرف سے، اور ان چاروں ہواؤں کی طرف ان کو پرگندہ کروں گا، اور کوئی ایسی قوم نہ ہوگی جس تک اعلان کے جلاوطن نہ پہنچیں گے۔ آج بھی ہم دیکھیں، جیسے میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں تو یہاں پر بھی ایران سے بہت لوگ کینیڈا میں بھی موجود ہیں، اور یہاں ایک نبوت ہے کہ ایران کے لوگ ہر ملک میں جائیں گے، اس قوم کے لوگ جو ہیں، کیونکہ میں اعلام کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے آگے ہراساں کروں گا۔ جن کو اعلام دشمن مانتا ہے، اپنے جانی دشمن مانتا ہے، خداوند کہتا ہے کہ ان کے مخالفوں کو اور جانی دشمنوں کو کہ آگے ہراساں کروں گا، اور ان پر ایک بلا یعنی قہر شدید کو نازل کروں گا، خداوند فرماتا ہے، اور تلوار کو ان کے پیچھے لگا دوں گا، یہاں تک کہ ان کو نابود کر ڈالوں گا۔ اور پھر یہاں پر اس آیت میں 38 آیت میں بڑی خوشائن بات ہے کہ میں اپنا تخت اعلام میں رکھوں گا۔ خداوند کہتا ہے کہ میں وہاں پر اپنا تخت لگاؤں گا اور وہاں سے بادشاہ اور عمرا کو نابود کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ پر آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ میں اعلام کو اسیری سے واپس لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اب مادی اور فارس کا آستر کی کتاب میں ذکر ہے۔ یرمیہ 49 باب 6 آیات میں 34 سے 39 آیت میں ذکر ہے۔ اور پھر ہم جب چاروں ہواؤں کا ذکر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں ایوب کی کتاب میں سے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ چاروں ہوائیں جو ہیں وہ کرتی کیا ہیں اور کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر کلام خدا میں لکھا ہے کہ چاروں کونوں سے ایوب کے گھر کو چاروں ہواؤں زور سے ٹکرائیں، اور اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں مر گئے، اور بھی لوگ مرے ہوں گے جو اس گھر کے اندر ہوں گے، لیکن ایک شخص بچا
جو ایوب کو خبر دے۔ چاروں کونوں سے ہوا جب ٹکراتی ہے تو تباہی لاتی ہے۔ تو یہاں بھی ایوب پہلے باب کی 19ویں آیت میں لکھا کہ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے۔ عزیزو، چاروں ہواؤں کا جب بھی ہم ذکر پڑھیں گے، جہاں زور سے آئیں گی، آندھی آئے گی، تباہی ہوگی۔ اور پھر ہم دیکھیں آسر کی کتاب میں تو 7 جو دانشور تھے لوگ، جو قانون دان تھے اور عدل شناسوں میں سے خداوند نے بادشاہ کے سامنے جن کو رکھا تھا ان کو بلایا، اور ان میں کارشینا اور ستار اور ادماتا اور ترسیس، مرسنا، ماموکان۔ تو ان میں جو 7 لوگ ہیں، ان میں جو ماموکان ہے، اس نے اپنا فیصلہ سنایا کہ بہتر یہ ہے کہ اس عورت کو کبھی بادشاہ کے حضور پیش نہ کیا جائے دوبارہ، اور دوسری بات، اس کی جگہ پر ایک اور عورت کو قائم کیا جائے جو عزت کرنے والی ہو اور جو ساری باتوں کو سمجھنے والی ہو، جس کو بادشاہ سمجھے تو اس کو پیش کیا جائے۔ اب اس کا ختم کر دیا جائے۔ اس عورت نے، وشتی ملکہ نے، اس بات کا کوئی فکر نہیں کیا کہ میں محل سے نکل جاؤں گی یا میرا کیا بنے گا۔ اس نے اپنی عزت اور اس نے اپنی جمال اور حسن کو محفوظ رکھا۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی اچھی بات ہے جو اس کے اندر ہم نے دیکھی۔ اور لوگ پریشان ہو گئے اس ضیافت میں جو خوشی کے منظر میں تھے، جس سے ان کے شوہر ان کی نظر میں ذلیل ہو جائیں گے۔ جب یہ خبر پھیلے گی، اکسفیرس بادشاہ نے حکم دیا کہ وشتی ملکہ اس کے حضور لائی جائے، پر وہ نہ آئی۔ تو لکھا ہے کہ آج کے دن فارس اور مادی کی سب بیگمیں جو ملکہ کی بات سن چکی ہیں، بادشاہ کے سب امراء ایسا ہی کہنے لگیں گی۔ اور پھر جو فیصلہ ہوا ان کو ماننا پڑا، اور سب نے اس پر تائید کی۔ اور جب اس کی تائید کی اور اس بات کا پرچار ہوا، ہر صوبے میں، حروف میں، قوم کی بولی میں ان کے مطابق خط بیچے گئے، اور ہر مرد اپنے گھر میں حکومت کرے اور اپنی قوم کی زبان میں اس کا چرچا کرے۔ یعنی اس ضیافت میں یہ بات جو نافرمانی کی ہوئی، اس کی چرچا ہر صوبے میں، ہر زبان میں، ہر لغت میں ہونی شروع ہو گئی۔ اور پھر یہ بھی جانا گیا کہ بادشاہ کے حضور پھر کبھی یہ وشتی ملکہ نہ آئے، اور بادشاہ اس کا شاہانہ رتبہ کسی اور کو جو اس سے بہتر ہے عنایت کرے۔ ملکہ آسر کے اس پہلے باب میں ہم نے 7 کا عدد پڑھا، ہم نے ان کرداروں کو دیکھا۔ مرتگی کو آگے ہم دیکھیں گے، جس کے نام کے معنی ہے جنگجو۔ تو وہ بڑا دلیر تھا، اور آگے ہم دیکھیں گے دوسرے باب میں کہ کس طرح یہاں ہم نے 7 دانشور قانون دانوں کے بارے میں دیکھا، اور ہم نے پیغام رساں جو خواجہ سرا تھے بادشاہ کے محل میں ان کے بارے میں دیکھا، اور بادشاہ نے جو اپنی خوبی کو بیان کیا کہ وہ اپنی جلیل القدر سلطنت کی دولت کو اور اعلیٰ عظمت کی شان کو لوگوں پر ظاہر کرے، لیکن
ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ ان کی ساری جو ترتیب تھی وہ پریشانی میں ایک نیا قانون بنانے میں آ گئی. اور ہم دیکھیں گے اگلے باب میں کہ نئے قانون کا اثر جو ہے وہ اس کے لوگوں پر کیسا ہوتا ہے. خدا بندہ آج کے اس مقدس پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے. آمین. آمین.